بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا الہ العالمین ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی عطا فرما۔ اے ایسے ورلڈ کے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اب چاہیں آپ کی وہ پریشانی بیماری کی حوالے سے ہو، چاہے کیسی بھی بیماری ہو، ڈپریشن جیسی بیماری بھی اس وظیفے کی برکت سے بہت ہی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ دماغ سے ٹینشنیں، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے جادو یا جنات کے یا نظر بد کے یا بندش اور رکاوٹ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی بندشیں اور رکاوٹوں کے اثرات ہوں گے تو وہ سارے کے سارے اثرات منٹوں میں ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ حضرات کبھی بھی مس مت کرنا۔ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ہر حالت میں ضرور کر لینا۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور اور بہت ہی باکمال قرآنی وظیفہ ہے۔ طریقہ ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کی پوری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات تک پہنچائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات سے ہم گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں، اسکپ کر کے بالکل بھی نہ دیکھیں۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ کوئی بھی قیمتی بات اگر آپ حضرات سے چھوٹ جاتی ہے تو آپ حضرات کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو مل جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کا کاروبار دن و دن بلندی کی طرف چلا جائے گا۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس وظیفے کو جو شخص پڑھ لیتا ہے تو دن و دن اس کا مقدر چمکنے لگتا ہے، دن و دن اس کی تقدیر بدلتی چلی جاتی ہے، اس کی پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے جو بندہ اس قرآنی وظیفے کو پڑھتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ اس وظیفے کو پیٹ کی بیماریاں ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کو پانی پر تو ناظرین اکرام، آپ حضرات پیٹ کی کسی بھی طرح کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات کو یہ وظیفہ ایک گلاس پانی پر پڑھ لینا ہے۔ اور اگر آپ حضرات دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات کو اپنا داہنا ہاتھ سینے پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ حضرات
عجیب و غریب خیالات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ کے وسوسے ختم کرنے کے لیے، عجیب و غریب خیالات کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات کو سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر آپ حضرات اپنے گھر کی غربت کو دور کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات کسی بھی نماز کے وقت، نماز کے بعد ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں ہم وظیفے کی ترکیب جان لیتے ہیں کہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی دن کی قید نہیں ہے، آپ حضرات جس دن چاہیں اور جب چاہیں اس وظیفے کو کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو جمعرات کے دن بھی شروع کر سکتے ہیں، چاہیں تو جمعہ کے دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ہفتہ یا اتوار یا پیر یا منگل یا بدھ کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات جب اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں، پڑھنے کا ارادہ کریں، جس دن سے اس وظیفے کو کرنے کا ارادہ کریں تو آپ سب سے پہلے آپ حضرات اچھی طرح سے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ تنہائی والی جگہ میں مصلی بچھائیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔ یاد رہے ناظرین اکرام، اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ حضرات کو کسی سے بھی بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ حضرات کو 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ حضرات جانتے ہی ہیں، جو 5 وقتہ نماز میں پڑھی جاتی ہے وہی درود ابراہیمی ہے۔ تو آپ حضرات کو 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 41 بار یعنی کہ 41 مرتبہ سورہ نشرح پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے میں آپ حضرات کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ آپ کو اسی طرح سے سورہ نشرح پڑھنی ہے 41 بار، اور یاد رہے ناظرین اکرام، آپ کو ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے، اور آپ کو یہ سورہ اسکرین پر بھی نظر آ جائے گی، تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں۔ آپ حضرات قرآن مجید میں دیکھ کر بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو 41 مرتبہ سورہ نشرح پڑھنے کے بعد ناظرین اکرام آخر میں آپ کو 21 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک آپ حضرات نے شروع میں پڑھی تھی وہی درود پاک 21 مرتبہ آخر میں پھر سے پڑھ لیں۔ اور ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات نے پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے تو آپ حضرات پانی پر دم کر دیں، 7 مرتبہ آپ حضرات پانی پر دم کر دیں، اور اس پانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنت طریقے سے 3 سانسوں میں اس کو پلائیں۔ جس کے پیٹ کی دقتیں ہیں، جس کی پیٹ کی بیماریاں ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اس کو پانی پلائیں۔ اگر آپ حضرات نے یہ وظیفہ اپنے لیے پڑھا ہے تو آپ حضرات خود پی لیں اس پانی کو، اور اگر آپ حضرات نے دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہے تو آپ حضرات اپنے داہنے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ حضرات نے اپنے گھر کی غربت کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تو آپ حضرات وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے گا، آپ کے گھر سے جادو جنات کے اثرات کو ختم فرمائے گا، بندشیں رکاوٹیں ساری کی ساری پریشانیاں آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو
یقین کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو ناظرین اکرام، آپ حضرات کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ حضرات کو 7 دن تک کرنا ہے، اور اگر آپ حضرات 11 دن بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور ناظرین اکرام اگر آپ حضرات اس وظیفے کو 41 دن تک پڑھنا چاہیں تو 41 دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، کم سے کم آپ حضرات اس وظیفے کو 7 دن تک ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ نے بالترتیب جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے اسی طرح سے آپ نے اگر یہ وظیفہ 7 دن تک لگاتار پڑھ لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نے جس مقصد سے یہ وظیفہ پڑھا ہوگا آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز و جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔